آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی آپ نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے. پھر فرمایا کہ تم ہو بہو سیم ٹو سیم یہودیوں کے نقش قدم پہ چلو گے. جس طرح دو جوتیاں آپس میں برابر سرابر ہوتی ہیں، تم بھی ان کی جیسی ہی سارے غلط کام تم کر لو گے. حتیٰ کہ اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو میرے امت میں ایسے افراد ہوں گے جب اپنی ماں سے زنا کریں گے. سلیمان علیہ السلام نے جو مقدس اس کا بنا بیت المقدس کی تعمیر کی تھی، تو وہاں جتنے سونے جواہرات تھے 1,70,000 گاڑیوں میں بھر کر بیت المقدس سے لے گیا تھا. فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ تعالیٰ نے تجلی اس پہاڑ پر ظاہر فرمائی، جعلہ دکا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. مفتی عبدالودود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی عبدالودود کو سبسکرائب کریں. حالیہ جو واقعات ہیں فلسطین میں، جو انتہائی تکلیف دہ ہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، ہر انسان جس میں انسانیت ہو اور انسانیت کا رتبہ مقام سے واقف ہو، کچھ شرافت ہو اور حیوانیت نہ ہو، درندگی نہ ہو، اور جس کی متن ماری گئی ہو، وہ شخص، ہر انسان، ہر زیرو اس وقت کے جو حالات ہیں اور کفر کا جو راج ہے، ظلم کا جو راج ہے، فرعونیت جو ناچ رہی ہے، جو رقص کر رہی ہے اور ننگی ہو کے سامنے آ رہی ہے، یہ ہم سب کے لیے باعث تکلیف بھی ہے اور دکھ کا باعث بھی ہے اور اپنی بے بسی کی تصویر بھی ہے اور دنیا کے خوبصورت ناروں کو جانچنے کا ایک اچھا موقع بھی ہے کہ جن خوبصورت ناروں سے ہم اور آپ بھی متاثر ہوتے ہیں اور ہم دیکھے بغیر، سمجھے بغیر، سوچے بغیر، تحقیق کیے بغیر، سچ کیے بغیر، قرآن و حدیث سے رجوع کیے بغیر جو نعرہ ہر طرف ہمارے، جس نعرے کو بنیاد بنا کر ہمارے آپ کے اوپر بھی پابندیاں لگتی ہیں، تو ان نعروں کی حقیقت کو سمجھنے کا بہت اچھا موقع ہے، جن میں بہت سارے نعرے ہیں. بچوں کے حقوق کے ہیں، انسانی حقوق کے ہیں، عورتوں کے حقوق کے ہیں اور مذہبی اقلیتوں کے ساتھ زیادتی کے ہیں. اور مذہبی اقلیتوں کے ساتھ زیادتی میں پاکستان پہلے نمبر ہے. اور ہم جتنے یہاں موجود ہیں، ہم میں سے نہ کسی نے سنا نہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں جو اقلیتیں ہیں، چاہے عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، کبھی کسی نے ان کے خلاف کوئی بات کی ہو، یا کسی کو پیٹتے ہوئے دیکھا ہو، یا کسی کو اس کے گھر سے بے دخل کرتے ہوئے دیکھا ہو. ہماری نسلوں نے، ہماری قوموں نے، ہماری برادری نے، ہمارے مسلمانوں نے کس نے نہیں دیکھا. بلکہ یہاں تو اقلیتوں کا راج ہے، ان کو پروٹوکول ملتا ہے، ان کو عزت ملتی ہے. ہمارے بڑوں لوگ بھی ان کی مذہبی تہذیب پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں، بڑے فخر سے کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں، اس سے وہ یہ سمجھتے ہیں یہ ہم جو ہے نا، ہمیں روشن خیالی کی سند مل جائے گی. ہولی کے تہوار ہیں اور جتنے بھی آگے پیچھے معاملات ہیں. اب یہ جب باری مسلمانوں کی آتی ہے، غزہ کی اتنی چھوٹی سی پٹی ہے، 15 کلومیٹر سے 75 کلومیٹر، مختلف اس کے پیمائش کے وہ ہیں، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے. اتنی محدود جگہ میں آپ جب اندھادھند بمباری کریں گے تو آپ کا دشمن، جس کو آپ اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ان میں سے کتنے 2-3 شہید ہوں گے، باقی 98%، 97%، 95% تو بچے شہید ہوں گے. اور دنیا کی تاریخ میں کبھی مسلمانوں نے کسی قوم پر اس طرح ظلم نہیں کیا. تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں. اگر مجھے موقع ملا انشاءاللہ تعالی میں پوری ایمانداری کے ساتھ حقیقت کو افسان بیان کروں گا. یہی بیت المقدس، اس کو مسلمانوں نے فتح کیا تھا. حضرت عمر کے زمانے میں کس طرح فتح ہوا تھا، کیا منظر تھا. اور اسی بیت المقدس کو جب مسلمانوں سے چھینا تو یہ ساری بیت المقدس کی گلیاں لاشوں سے اٹی پڑی تھی. کوئی قدم اٹھانا چاہتا تب بھی کسی لاش میں قدم پڑتا، رکھنا چاہتا تب بھی اس میں قدم پڑتا. قدم اڑتا بھی لاش سے، پڑتا بھی لاش. یہ سب گلیاں رنگین ہو گئی تھی. اصل مسلمان کتنی آسانی سے وہاں رہنے والوں کو امن دے کر، ان کے عقائد کا احترام کر کے
ان کے مذہبی تمام تشخصات کو برقرار رکھ کر ان کو امان دے کر، بلکہ انہوں نے ہمیں کتابوں میں پڑھا تھا نا کہ حضرت عمر کا حلیہ پڑھا تھا انہوں نے، جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا بیت المقدس کا، تو وہاں کے عیسائیوں نے کتابوں میں حضرت عمر کا جو فاتح بیت المقدس ہوگا اس کا پورا حلیہ نقشہ موجود تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ تمہارا جو کمانڈر ہے اس کو ہمارے سامنے کر دو، اگر ہم نے اس کو کمپیریزن کریں گے ہماری کتابوں میں ایک پیشگی موجود ہے، اگر نقش و نگار وہی ملے ہم بغیر لڑائی کے یہ بیت المقدس کی چابیاں تمہارے حوالہ کریں گے۔ اچھا، مجھے شک پڑتا ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو یا خالد بن ولید کو یا کسی اور کو مسلمانوں کے آگے کیا، یہ ہے ہمارا کمانڈر، بڑا کمانڈر امیر المومنین، تو انہوں نے کہا ان کی شکل ملتی جلتی تھی حضرت عمر سے، لیکن انہوں نے کہا یہ نہیں ہے، تو مجبوراً 750-800 میل کی مسافت سے حضرت عمر کو مدینے سے آنا پڑا۔ اور کیسے تشریف لائے؟ ایک ان پر وہ تھا اور ان کا ایک خادم تھا۔ امیر المومنین اتنی بڑی خلافت کے حکمران ہے، کوئی سیکورٹی نہیں ہے، کوئی حشم و خدم نہیں ہے، کوئی لو لشکر نہیں ہے، آرام کا کوئی سامان نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، وہ کی جاوت جو کچھ ان پر آتا ہے اس حد تک اس کو، اور کتنے 12 پیوند لگے تھے کپڑوں میں، کبھی حضرت عمر رضی اللہ تو سوار ہوتے، کبھی ان کا غلام سوار ہوتا، باری باری پہ کتنے دن میں مشقت سے وہ آئے ہوں گے، اندازہ لگائیں۔ جب قریب آئے تو جتنے وہاں مسلمان کمانڈر تھے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ پیوند لے کے کپڑے پہنے ہیں، تو اگر ایسا کریں گے، اچھا کپڑا پیش کیا گیا، اس کو پہنا تھا عمر نے، پھر اس کو اتار دیا، من نے تسلیم نہیں کیا، قبول نہیں کیا، اپنے پیوند لے کے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو سامنے کیا گیا تو انہوں نے کہا ہاں یہی وہ شخص ہے، اور چابیاں حوالہ کر دی انہوں نے۔ اور اتنا ان کو امن اطمینان ملا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس میں جو ان کی جگہ تھی عبادت کی، وہاں نماز بھی نہیں پڑھی، انہوں نے کہا بھی آپ یہاں نماز پڑھیں، کہا کہ اگر میں نماز پڑھوں گا تو میرے جتنے بھی آسل امت کے افراد ہیں، عام افراد، تو اس کو اپنا حق جتائیں گے، تو ان کے احترام میں اس جگہ بھی نماز نہیں پڑھی، اور اتنی آسانی سے یہ وہ فتح ہوا ہے۔ اور بعد میں جب مسلمانوں سے چھینا گیا، اس سے پہلے آپ دیکھیں، یہ تو ابھی تو حماس کو اب گالی دیں گے نا، یہ تو 1990 کی پیداوار ہے، یعنی 90 کی دہائی کی پیداوار ہے، یہ 1918 سے پہلے یہاں ایک یہودی کا نام و نشان نہیں تھا، 1917 سے پہلے فلسطین میں ایک یہودی بھی نہیں تھا۔ یہ تو جتنا گند کیا برطانیہ نے، جہاں پورے مسلمانوں کے ساتھ کیا، یہ جو پاکستان کو الگ کیا گیا، جس حساب سے الگ کیا گیا بنگلہ دیش کو ملا کے، یہاں بھی انہوں نے اپنا گند چھوڑا، اور جتنے بھی یہ کرد آبادی ہے جو ہر جگہ ان کی جنگ ہے اپنے ملکوں کے ساتھ، کرد آبادی کو تقسیم کیا گیا، کچھ کو دے دیا گیا ایران کو، کچھ حصے دے دیے گئے شام کو، کچھ حصے دے دیے گئے عراق کو، کچھ حصے دے دیے گئے ترکی کو، یعنی ایک آبادی ان کی اگر الگ ان کی حکومت بنتی تو یہ قتل و غارت گیری نہیں ہوتی۔ آئندہ کے لیے جب بھی موقع ملا اس مسئلے کو ہم اٹھائیں گے، قومیت کی بنیاد پر ان تمام ملکوں کی سرحدوں کو دوبارہ تبدیل کریں گے، یہاں کا بھی چین و سکون نہیں آئے گا، ایسے انہوں نے تقسیم کی۔ اس کے بعد تو انہوں نے سرپرستی میں یہاں ان کو بسانا شروع کیا، یہودیوں کو۔ 1948 کے بعد جب برطانیہ کا سورج غروب ہو گیا تو اس نے اس ناجائز بچوں کو حوالہ کیا امریکہ کے، اس کے بعد سے ان کا سرپرست ہے۔ اچھا، یہ قوم جو ہے نا، اس قوم کو زندگی میں کبھی ان کو سکون نہیں ملا، کبھی ان کو عزت ملی نہیں، اور اگر ان کو سلطنت ملی، حکومت ملی، وہ راس نہیں آئی۔ مفت النصر نے ان پہ حملہ کیا تھا سب سے پہلے، جب ان کو پاس فلسطین کی ریاست تھی، حکومت تھی، یہ سرکش ہو گئی یہ قوم، اور اپنے تمام، جیسے آج کل آپ وسلم کی امت سرکش ہے نا، اپنے مقصد سے ہٹی ہوئی ہے، اپنے مقصد کو بھول گئی ہے۔ یہ تو آپ وسلم کی پیشنگوئی، آپ نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ پھر فرمایا کہ تم ہو بہو سیم ٹو سیم یہودیوں کے نقش قدم پہ چلو گے، جس طرح دو جوتیاں آپس میں برابر سرابر ہوتی ہیں، تم بھی ان کی جیسی ہی سارے غلط کام تم کر لو گے۔ حتیٰ کہ اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو میرے امت میں ایسے افراد ہوں گے جو اپنی ماں سے زنا کریں گے، بالکل سیم۔ اور وہی سیم ٹو سیم دیکھیں، غزہ سے پیچھے وادی طور سینا ہے، یہ جو پورا پٹی ہے غزہ کی پٹی، اس کا یہ سب سے مقدس ترین علاقے ہیں، کچھ لبنان میں ہیں، کچھ شام میں ہیں، کچھ فلسطین میں ہیں، کچھ اردن میں ہیں، یہ پوری پٹی وہ ہے قرآن کریم میں جن علاقوں کی برکت کی
قسم کھائی گئی ہے والتین والزیتون وطور سینین، یہی طور سینین کا پہاڑ ہے جو وادی سینا میں ہے، اور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، اور جہاں موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے اپنی ملاقات کے لیے بلایا تھا، تو جب اللہ تعالیٰ جب ہم کلام ہو گئے حضرت موسیٰ سے، تو وجہ میں آ کر اس کلام کے نشے میں چور ہو کر انہوں نے اللہ سے درخواست کی رب ارینی انظر الیک، اللہ تو ہزار پردوں میں چھپے ہیں، میں چاہتا ہوں میں تمہیں دیکھوں۔ جب کلام اتنا ہے تو صاحب کلام کا کیا مقام، کیا نشہ ہوگا جب اس کا جب دیدار ہوگا۔ لن ترانی، فرمایا کہ آپ مجھے کبھی بھی دیکھ نہیں سکتے، تیرا اندر اتنی سخت نہیں ہے، تمہارے وجود میں میرے دیدار کی اس دنیاوی وجود میں وہ طاقت نہیں ہے، وہ انرجی نہیں ہے، وہ قوت نہیں ہے۔ ہاں ولیکن نزول الجبال، طور سینین کا پہاڑ دیکھ لیں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، ہاں میں اس پر خالی اپنی تجلی ظاہر کر دوں گا، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ تعالیٰ نے تجلی اس پہاڑ پر ظاہر فرمائی، جعلہ دکا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ جب پہاڑ میں سکت نہیں تو موسیٰ میں سکت کہاں ہے؟ یہی وہ مقام ہے۔ اور یہیں سے حضرت یوسف علیہ السلام یہیں سے مصر گئے تھے، مصر میں بیچا گیا تھا، اور مصر ہی میں وہ دوبارہ حکمران ہو گئے۔ پھر اپنے والد کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہاں سے دوبارہ انہوں نے بلایا تھا۔ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جدائی میں جو رو رو کے نابینا ہو گئے تھے ان کے غم میں، پھر جب زلیخا کے شوہر یہی مصر کا حکمران تھا، وہیں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ریاست مل گئی، طاقت مل گئی، بادشاہت مل گئی، خلافت مل گئی۔ تو پھر اس نے اپنی قوم کو دوبارہ وہاں بلایا تھا، اور پھر وہاں جا کے بنی اسرائیل وہاں آباد ہو گئے۔ پھر وقت رفتہ بعد میں یہ کبھی ان کو عزت ملی نا، آرام ملا، راحت ملی، ان کو کبھی بھی راس نہیں آیا، کبھی بھی تاریخ میں کبھی راس نہیں آیا ان کو، کبھی یہ سکون سے بیٹھے نہیں۔ ان کی مٹی میں، ان کے ڈی این اے میں شرارت ہی شرارت ہے، ذلت ہی ذلت ہے، رسوائی رسوائی، شیطانی مکر ہے، ہیلے ہیں۔ یہ ایسے قوم ہے۔ یہ آج یہ نہیں کہ مسلمانوں سے کا مقابلہ ہے۔ بخت النصر نے جب تاراج کیا، پتہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو مقدس اس کا بنایا بیت المقدس کی تعمیر کی تھی، تو وہاں جتنے سونے جواہرات تھے 1,70,000 گاڑیوں میں بھر کر بخت النصر لے گیا تھا۔ 40,000 یہودیوں کو قتل کیا، 40,000 یہودیوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس وقت تو پاپولیشن اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی نا، آبادی اتنی زیادہ، تو 80,000 یہ اپنے اس سے گئے۔ اچھا پھر جب ان کی ریاست چلی گئی، پھر انہوں رونا دھونا شروع کیا۔ جب قوم پڑتی ہے نا ان کو احساس ہوتا ہے، سمجھ میں نا، ہم بھی جب دنیا میں ترقی کرتے ہیں، پیسہ زیادہ ملتا ہے، خدا کو بلا دیتے ہیں، اور جب مار پڑتی ہے، مقروض ہو جاتے ہیں، کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، تو صدقے کا بکرا بھی آ جاتا ہے، مولویوں کے پاس بھی جاتے ہیں، عاملوں کے پاس بھی جاتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں اور سجدہ بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ جب سر پہ ٹوپی آ جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے اس پہ کوئی برا وقت آیا ہے۔ جب بھی کسی شخص آئے سے ننگے سر پہ ٹوپی آتی ہے تو لگتا ہے اس کا برا وقت شروع ہوا ہے، تب آج وہ گردن کا سریہ نکل کے ٹوپی آ جاتی ہے۔ تو یہ قوم بھی ایسی تھی۔ پھر ان کو روم کے بادشاہ کو ترس آیا، 1,70,000 گاڑیوں میں وہ دوبارہ وہ ظہور جواہرات لے کے آیا، پھر ان کو حوالہ کیا، پھر انہوں نے سرکشی کی، پھر روم کے بادشاہ نے پھر ان کو مارا، پھر ان سے خالی کرا دیا۔ یہ اگر آپ کے پاس، جس کے پاس وقت ہو نا، اگر آپ سبحان اللہ 15 پارے کا پہلا ایک رکو اگر آپ اس کو پڑھیں گے نا، اس میں تمام ان کے واقعات موجود ہیں۔ اگر تفسیر سے پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ کیسے قوم ہے، کیسے ذلیل قوم ہے، کیسی یہ ذلیل قوم ہے۔ اور اللہ کی مغضوب، جب ہم روزانہ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں مغضوب علیہم تو میرے الفاظ تو نہیں ہے نا، یہ ان یہودیوں کا بھی رب ہے، وہ الفاظ ان کے رب العالمین کے الفاظ ہیں، میرے آپ کے تو نہیں ہے۔ کہ ہمیں جو روزانہ جو ترغیب دی گئی ہے کہ ہم جو اللہ کے سامنے اپنے دلمات حاضر قبلہ رخ ہو کر، ہاتھ باندھ کر خضوع کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہودیوں کے راستے بچا لے۔ یہ مغضوب علیہم کون ہے؟ یہ یہودی ہیں۔ سمجھ، انہوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ناک میں دم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کے بعد مختصر کر رہا ہوں، بہر اللہ نے ان کی وہی سازش کی وجہ سے فراعنہ کو ان کا مسلط کیا۔ تقریباً بتاتے ہیں 400 سال یہ قوم فرعونوں کے ظلم کی چکی میں یہ قوم پستی رہی۔ ہمیں تو آخری فرعون کا پتہ ہے کہ جب انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو ان کی ریاست کو ختم کرے گا۔ تو کیا جو ظلم آج یہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، فرعون نے ان کے ساتھ ظلم کیا، کسی بچے کو جینے کا حق ہی نہیں دیا، سب کو مار دو۔
اور اللہ کی مرضی. ہم جب کسی کی ترقی سے جلتے ہیں نا, ہمارا فرسٹریشن اس پہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کم کیوں ہیں. یاد رکھنا میرے بھائی میری بات, ہم جو ڈپریشن میں چلے, ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, فرسٹریشن کا شکار, اس بات پہ نہیں ہوتا ہمارے پاس کم کیوں ہیں, اس پہ ہوتے ہیں کہ فلاں کے پاس زیادہ کیوں ہیں. آپ ہمیشہ دیکھیں فلاں کے پاس زیادہ کیوں ہیں, یہ بی پی کے ہائی ہونے کی, شوگر کے مرض کی بنیاد ہے, یہ نہیں کہ میرے پاس کم کیوں ہیں. اچھا یہ فالتو چیز ہے. اگر انسان یہ سوچے میرے پاس کم کیوں ہیں, تو اپنے پاس بڑھانے کا اس کے پاس اللہ نے طاقت دی ہے, ہاتھ پیر دیے ہیں, وجود عطا کیا ہے, دماغ دیا ہے, اور دنیا کمانے کے, آخرت کمانے کے تمام ہتھیار اللہ نے, تمام لشکر اس کے وجود میں رکھے ہیں. یہ محنت کرے گا, اپنے پاس بڑھائے گا, لیکن دوسرے کے پاس زیادہ ہے, اس کو تو کم نہیں کر سکتا. یہ تو یہ لا علاج بیماری ہے, لا علاج بیماری ہے. یہ قوم بھی ایسی قوم تھی, یہ وہی ذلیل قوم, نگیٹو ان کی فطرت میں, نگیٹو. آپ اندازہ لگائے نا, میں 20 سے بتا رہا ہوں, جب موسیٰ علیہ السلام فریش ابھی تازہ اللہ نے فرعون کو غرق کیا, اور یہ وہاں سے دریا پار کر کے وادی سینا میں موجود ہیں. وادی سینا جس وقت سینا ہے نا, رفح کراسنگ جہاں ہے, یہ وادی سینا ہے, وادی تی ہے کہلاتا ہے, یہ وہی ہے. اور جبل طور بھی یہیں واقع ہے, وہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ یہ ارض مقدس, ارض فلسطین جو ہے مقدس سرزمین, اس پر قوم عمالقہ کا قبضہ ہے, جو قوم عاد کے بقایا جات تھے. اپنی قوم کو بولیں, یہ 6 لاکھ نفوس پر مشتمل لوگ تھے, اپنی قوم کو بولیں کہ وہ ان کے ساتھ جہاد کریں. اللہ نے پہلے ہی فتح کا وعدہ فرما دیا کہ بھئی تو ابھی اپنی آنکھوں سے فریش اللہ کی مدد دیکھ کر آئے. ابھی جن کی غلامی میں 400 سال یہ رہے, اللہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے کو غرق کیا, پورا لشکر سمیت. یعنی پوری ریاست سلطنت ختم ہو گئی, تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. یعنی جو حکمران طبقہ ہے اس کی پوری نسل, پورا خاندان, پوری قوم, سب کے سب غرق ہو گئے. تو ان کا ایمان بڑھنا چاہیے تھا نا. تو انہوں نے ایسا کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 مخبر بھیجے وہاں جا کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے, قوم عمالقہ کا جو فلسطین پر قابض تھے. تو ان سے کہا بھائی وہاں جو بھی حالات ہے آ کے مجھے بتا دینا, قوم کو نہیں بتانا. ان میں سے ایک یوشع ابن غالب بن یوحنا تھے, ایک یوشع بن نون تھے. 10 آدمیوں نے آ کر ساری باتیں بتا دی. وہ بڑے ڈل ڈول والے ہیں, کیونکہ قوم عاد کے بقایا جات تھے نا, بڑے ڈل ڈول والے ہیں, قد و قامت والے ہیں, تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایسے یہ وہاں گھوم رہے تھے, تو ایک قوم عمالقہ کے ایک فرد نے ان سب کو 12 کے 12 کو گرفتار کر کے اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا, ایک آدمی نے. تو پھر انہوں نے مشورہ ہوا کہ ان کو قتل کر دو. پھر کہا ان کو واپس چھوڑ دو, یہ اپنی قوم کو ڈرائیں گے, ہمارے مقابلہ ہی نہیں کریں گے. اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا. موسیٰ کو کہا کہ جائیے تو تیرا رب لڑیو, اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, ہم یہاں سے ٹلیں گے نہیں. اور موسیٰ علیہ السلام بے بسی کو دیکھیں کیا فرمایا اس نے, قال انی ربی انی لا املک الا نفسی واخی. اللہ تعالیٰ میرا تو کس پر بس نہیں چل رہا, میرا تو اپنے اوپر مس چلتا ہے, اپنے بھائی پر, کیونکہ دونوں نبی تھے نا. پوری قوم میں سے کوئی فرد ایسا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی تیسرے کا نام بھی نہیں لیا, چوتھے کا نام بھی نہیں لیا کہ اللہ تعالیٰ میں تو صرف نفس کا, اپنے بھائی پر تو میں میری منزل چلتی, باقی پوری قوم میری بات نہیں سنتی. اس کی سزا میں اللہ نے ان کو 40 سال تک اس صحرائے سینا میں ان کو پھنسا کے رکھا. آج غزہ مسلمانوں کے لیے اوپن جیل ہے نا. اللہ نے 40 سال تک غزہ سے جو متصل وادی سینا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے اوپن جیل ایسا بنایا. وہ وہاں نکلنا چاہتے, چلتے چلتے شام کو سو جاتے, صبح پھر وہیں پہنچ جاتے جہاں سے چلے تھے. وہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ. کیوں؟ آج مسلمان جیسے انہوں نے عمالقہ سے جہاد کرنے سے انکار کیا تھا, ڈر گیا تھا, آج ہر مسلمان کے دل میں بھی قوم یہود کا خوف بیٹھ چکا ہے, حکمرانوں کے دل میں بیٹھ چکا ہے. ان کی ٹیکنالوجی کے سامنے یہ بالکل امن ایمان کھو چکے ہیں, غیرت کھو چکے ہیں, حمیت کھو چکے ہیں. نبی کی وراثت میں جو ان کو ایمانداری ملی تھی, ایمان کامل ملا تھا, یقین مستحکم ملا تھا, غیرت ملی تھی, حمیت ملی تھی, خودداری ملی تھی, خدا کی ذات پر کامل یقین, بھروسہ کی دولت ملا تھا, وہ ساری وراثت یہ قوم بھول چکی ہے. عوام تو بس کیا کریں, ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ ہمارا رواں دعا کر سکتا ہے, ہماری ہڈیاں دعا کر سکتی ہیں, ہمارے بالوں پر دعا کر سکتے ہیں, ہم اللہ سے توبہ استغفار کر سکتے ہیں. ہمارے سچے دل سے توبہ سے, استغفار سے قوم کا نقشہ, کائنات کا نقشہ تبدیل ہو سکتا ہے. ہمارا ایمان یقین ہو چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے اور سچا استغفار نصیب فرمائے. آپ جب بھی ہاتھ اٹھائیں, آپ اپنی بھائیوں کو مت بولیے, اور اگر ہاتھ اٹھاتے نہیں ابھی ہاتھ اٹھانا شروع کر دیں. عادت بنا لیں, خدا سے مانگنا کی عادت بنا لیں, گڑگڑانا کی عادت بنا لیں, خدا سے معافی کی عادت بنا لیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.